اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے. کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی. باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے. اچھا, اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا, جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے. مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں, اس میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں. تو یہ ابن عباس کا قول ہے, وہ بھی موقوفاً ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے. ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے, انس ابن مالک کا قول موقوفاً ہے. یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتاوا ہیں, سوائے دو چیزوں کے. ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے, جامعہ ترمذی 3235, اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث 45 اور 46 نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے. یہ فکانہ قاب قوسین او ادنی والا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ, اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. امام بخاری اس کے 6 طریق لے کر آئے ہیں, 6 طرق, اور امام مسلم 4 طرق. اور یہ ہے موسٹ سینسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈال رہا ہوں. اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے بزرگوں نے, ان کے بابوں نے, ان کے مولویوں نے ان کو جو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں, جو جو دیو مالائی قصہ کہانیاں بتائے ہیں, ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوگی. یہ اب سن لیجئے, یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب معراج کے بارے میں. باقی سب صحابہ کے اوپینین تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا. 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855, 3234, 3235, 4612, 7380, 7531, اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں 439 سے لے کر 442 تک. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا, لفظ بائی لفظ. اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو, اسے غلطی لگ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں 4855, مسلم میں 439, 440, 441 اور 442 ہے. یہ ورڈ بائی ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی, تو یہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے کہا اما جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ, اے مسروق, اے ابو عائشہ, یہ کنیت تھی مسروق کی, ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. اے ابو عائشہ تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے, اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا. حالانکہ اس بیچارے نے دعویٰ نہیں, صرف سوال کیا تھا. مسروق نے عرض کی اماں سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک نہیں ہے, اور آج کی لینگویج میں اماں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, غضنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کر دے رہے. اماں یہ آج کی لینگویج میں کیا سورۃ النجم میں یہ آیت نہیں ہے 8 تا 10؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى, کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا, اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اماں نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ, جو بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا. اے ان 3 گلاں ویکھ لو تے مسلماناں نو اس چھنی چ گزارو. اے میں کوئی سٹوری بک نہیں, بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں.
بخاری میں 6 طرق, مسلم میں 4 طرق. کہا بیٹا میری گل پلے بن لے, 3 گلاں ایسیاں نے جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے جھوٹ بن رہا ہے. اب یہ چھوٹی بات ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی, اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی. یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا. اللہ اکبر. تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی سیدھے ہو جاؤں. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے, پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. آگے پھر اما عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ابن عباس, ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے, یہاں پہ اما عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. مسروق کہتے ہیں میں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک گل کر چھڑی اما نے. میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں, آپ جلدی نہ کریں, جذباتی نہ ہو, میری بات تو سنیں. قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور بے شک اس نے جو ہے 2 بار دیکھا تھا اسے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود, ابن عباس, انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی. ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل اور غضنفر عباس صاحب کی ذاتی راہ ہے. اما کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے اللہ دے نبی کو ان آیات دے بارے فکانا قاب قوسین او ادنا. میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. دو کل ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورۃ النجم کے اندر آیا. وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. ان برا نہ منیو, شیعہ صحیح کہتے ہیں اس مسئلے سے, شیعہ کا یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی, اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے. ویسے جذبات میں سٹوریاں سناتے رہیں, کم از کم میں اہل حدیث کے بارے میں تو ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے. باقی جو دیوبند بریلوی ہیں وہ تو آپ کو پتا زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے. اچھا, اور پھر اما عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ شورى آیت نمبر 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے. نمبر 1. نمبر 2 او من وراء حجاب, یا پردے میں اس سے گفتگو کرے. نمبر 3 او یرسل رسولا, یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے. فیوحی باذنہ ما یشاء, پھر اللہ جو وحی کرے اس اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اما نے کہا کہ 3 معاڑی تو وحی کے آئے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا, یا پردے میں گفتگو کرے گا, اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا. پھر کہا مسروق دوسرا عقیدہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا, جو صوفیاء بھی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزاں آپ نے عوام نو دسیاں نے, کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے,
یہ بھی سیدھا سیدھا ماں عائشہ نے کہے دوسکی نے سارے جنہاں دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ سینہ بسینہ، جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ بد عقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ، جی قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہا یہ جھوٹا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. انہی پہ میں نے لادہ لیکچرز بھی دیے ہیں، وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے. پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اماں تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا دیجئے تمام لوگوں تک جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ نے کوئی بات خاص لوگوں کو بتائی، کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات، تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن میں واضح ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النحر کا، آپ نے اعلانیہ پبلکلی 1,00,000 سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منو جڑی خاص گلاں تسی دسیاں نے جڑی سینہ بہ سینہ ٹرنیاں نے بعد وچ تصوف وچ اور رافضیت وچ، او میں دس دے پبلک نو، اجازت ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا. ٹھیک ہے ذرا مطلب بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور اماں نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے، یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے، خود سے غیب جانتے تھے، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اما نے تو 4 تکبیراں پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں نے دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے. اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا. بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق، 6B الہام اور کشف سے متعلق، 55A علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق، 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس سے متعلق، اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار. یہ ہے الحمدللہ 5 لیکچرز جس میں میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا. اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا غضنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہے وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں. آج کی گفتگو سے ہمارے 5 نتائج کنکلوژنز کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اختراع نہیں وہ حاصل ہوئے ہیں. کنکلوژن نمبر 1، اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے. نمبر 2، آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے. کنکلوژن نمبر 3، اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی، نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو، اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ بازید بستامی کو. ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کنکلوژن نمبر 4، صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے. ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اور دل کی آنکھوں سے بھی حجاب کے ساتھ. وہ میں نے سارا بیان کر دیا. لہٰذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے. اور 5واں عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان خصوصاً اما عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. لیکن اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ملاقات ہوئی ہے، اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورۃ الملک کی آیت نمبر 12.
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر۔ اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور اجر کبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، تو ہمارا غیب والا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی تو ان کا اجر کہاں جاتا؟ تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے۔ آپ کو جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، فرشتے دکھا دیے گئے، ہر چیز دکھا دی گئی، عذاب قبر تک دکھا دیا گیا، آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے، یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک۔ تو بھائیو، الاسراء والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر، یہ انسانیت کی معراج ہے، کیونکہ انسانیت کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جس پر آپ گئے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا، اینڈ، دی اینڈ۔ سدرۃ المنتہا یہ دی اینڈ ہے، اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ 3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں 37 حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر، کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک، وہ ضرور پڑھیے۔ یہ 3 کرسٹل کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 349، مسلم میں 415، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اٹینٹو ہو جائیں، کنکلوژن ہونے لگی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ نوٹس بناتے ہیں۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں فرض کی۔ کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو ہم نے 126b میں سن لی۔ پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں؟ وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی، وہ صحیح مسلم میں ہے 411 نمبر حدیث، کہ 7ویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے 7ویں آسمان پہ، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک، دی اینڈ تک لے جایا گیا۔ اس سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے مانند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی مانند ہے۔ جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی، اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا۔ وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا، پھر اس درخت کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی، اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی۔ پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا، پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا کلیئر کٹ ہے۔ ہم ہی کہتے ہیں جناب وہ جی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر سڑ جان گے، میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے کوئی بھائی، اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں جبرائیل تو ہی سیں کہ تو پیچھے رہ گیا، میں ہوتا تو میں نال جانا پاوے سڑ جانا۔
یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا. خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی, 50 نمازیں تسی کہتے ہو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے. بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے, صحیح مسلم آپ نے سن لیا. ملاقات کا کون انکاری ہے؟ مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا, جو جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے, وہی ہے ہی دی اینڈ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر 5 نمازیں, اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گی. صحیح مسلم 431 نمبر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہوئی. زمین سے اوپر جانے والی ہر شے کی آخری حد یہی ہے. یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں. وہ جو کلمے لکھنے کی آوازیں سنی ہے نا, وہ فرشتے نوٹس بناتے ہیں. اور سورہ سبا میں بھی ذکر ہے کہ ایسی پھر دہشت طاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ کانپتے ہیں, اور بعد میں جب وہ سارا معاملہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا. ایسا روب طاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہی سدرۃ المنتہا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں, اور یہی پر تمام حکم آ کر رکتے ہیں. اور اسی کے بارے میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 16 ہے, یکشا سدرۃ ما یکشا, جبکہ سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپنا تھا. وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر سدرۃ المنتہا کو ڈھانپتے ہیں, جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے. اور بھائیو جنت المأوا بھی, وہاں پر جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے سدرۃ المنتہا پر. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا, یہ سورۃ النجم کی آیت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں 7517 اور 6581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی. تو جنت بھی سدرۃ المنتہا پہ ہے. اللہ اکبر, بالکل کلیئر کٹ ہے. اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر آگے چلتی ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. اب وہ 3 تحفے کون سے وہ سن لیجئے. نمبر 1, 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر 5 کی گئیں, لیکن ان کا ثواب پھر 50 کے برابر تھا. بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں 126b میں ہم سن چکے. سدرۃ المنتہا پہ یہ نمازیں فرض ہوئی. نمبر 2, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے, جو اللہ سے مانگا اس میں دے دیا جائے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ہر شے سے اسے کافی ہو جائیں گی. اور نمبر 3, دا الٹیمیٹ گفٹ, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے بھائیو. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا ہوا. دنیا میں کر دے گا معاف, اور سورۃ الفرقان میں ہے کہ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا, لیکن آخرت میں معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا. پھر کیٹاگوریکل ڈیسیژن سورۃ المائدہ 72 نمبر آیت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعلان فرما دیا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 6304, مسلم میں 491 نمبر, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے, ایک مقبول دعا, اور اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, اور وجد امیز حدیث ہے صحیح مسلم میں 6833 اور جامعہ ترمذی میں 3540. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, اے آدم کے بچے, تو قیامت والے دن اس حال میں میری بارگاہ میں پیش ہوا کہ زمین و آسمان تو نے گناہوں سے بھر لیے ہوئے,
لیکن تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے بھائیو توحید کی دولت، توحید کی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ سارے گناہوں کو جس طریقے سے بھی عذاب دے کر شفاعت کے ذریعے وہ معاف کر دے گا، بہرحال اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا. اس پہ بھائی میرے 2 لیکچرز ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو ہزاروں لوگوں کے لیے توحید کے اعتبار سے ہدایت کا سبب بنے ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور دوسری اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور یہ واقعہ معراج کے 3 لیکچرز 126A B اور C کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسٹ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.